ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جاتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو، تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں اب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے۔ اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا، تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گماں یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں، بالکل امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجرپن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور رنائیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم بھی انہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ اللہ کا ایک نام الفتاح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پر ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے،
और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम पीछे देखते हो, वापसी भी किसी सूरत मुमकिन नहीं। ऐसे में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं कि या तो ना उम्मीद हो के बैठ जाओ या अल्लाह के हुक्म से आगे चल पड़ो। यकीन मानो जब तुम अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हो तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है और जुबान से शुक्र के सिवा कुछ नहीं निकलता। तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, पुराने रास्तों को हम पर बंद करने के लिए और नए रास्ते खोलने के लिए। अगर तो वो रास्ता बंद ना करता तो हम और हमारा दिल आज भी उन्हीं रास्तों की धूल छांट रहा होता। और जब इंसान रब पे इतना यकीन करता है तो अल्लाह सारी उलझी डोरें सुलझा देता है। और अल्लाह तो वाकई अलफत्ता है, बंद रास्तों को खोलने वाला। अल्लाह यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह के इंतखाब पे राजी हो जाते हैं। फिर हम हर इस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को मुआफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह तक हम अचानक ही नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफर तय करके इस तक रसाई मिलती है। जब हमें अल्फाउन का शौक होता है तब वो हमें मुंह के बिल जमीन पर गिराता है। फिर जब यकीन पर जख्मी हो जाते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, रों को नई परवाज सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है सारा जमाना देखता रह जाता है। इसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी। तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है।